ایک تو آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہاں سے آپ نے بھی سنی ہوگی، میرا خیال شاید ہمارے ویورز کو بھی پتہ ہوگا کہ پہلی دفعہ اسرائیل سے ایک پورا جہاز جو ہے آج وہ اس نے یہاں پہ لینڈ کیا ہے، یو ای میں لینڈ کیا، اور وہاں پہ ان کے ساتھ جو بڑی اس میں خبر جو بن رہی ہے کہ اس میں جو ان کے دماد ہیں ان کے مسٹر ٹرمپ صاحب کے، وہ بھی اسی یہ فلائٹ میں آ رہے ہیں، اور بہت سارے جو ان کے ڈپلومیٹس جو ہیں ان کے آپ کیسے اسرائیل کے آلریڈی وہ پہنچ چکے ہیں وہاں پہ یو ای میں، جو ریسیو کریں گے پہلی فلائٹ کو۔ اور اس میں جو امپورٹنٹ خبر سامنے آ رہی ہے کہ سارا جو انہوں نے یہاں پہ آ کے آپ کیسے ایریل جو روٹ جو تھا اس نے اسرائیل اور اس میں یو ای کے درمیان جو ہے وہ موسٹلی سعودی عربیہ کی ایئر سپیس انہوں نے استعمال کیا۔ اس پہ میں یہ بات کرنا چاہیں کہ میرا خیال ہے تھوڑی سی اس پہ کریں گے۔ آپ نے لاسٹ ویک ایک اس پہ بات کی تھی جس کو پاکستان میں سیریس نہیں لیا گیا اس طریقے کا، وہ یہ تھا کہ چائنا اور انڈیا جو ہے، آپ نے اس وقت بھی کہا تھا ہیٹ اپ ہو رہا ہے معاملہ، وہ ہیٹ اپ ہو گیا ہے، اس کو بھی خیر دیکھتے ہیں اگر آج کے پروگرام میں جگہ ملی۔ پہلے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو درمیان ہوا ہے وہاں سے تل اویو اور اس کے دبئی کے درمیان جو آج انیشیٹو ہوا ہے، امپیکٹ اس کا عرب ورلڈ میں کیسے آ رہا ہے، اور پھر اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو الیکشن جیتنے کے لیے اس طرح کے انیشیٹوز کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ امریکہ کیونکہ رہے ہیں، بڑا عرصہ کور کیا آپ نے امریکنز اس کو پالیٹکس کو، دیٹس دا ریزن یہ میں آپ کے ساتھ ایشو ٹیک اپ کر رہا ہوں۔ صاحب وہ آبویسلی الیکشن کیونکہ نومبر میں امریکہ کے قریب آتے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ دکھانا کہ انہوں نے افغانستان سے بھی اپنی فوجیں واپس لے جا رہے ہیں، باقی جگہوں سے بھی اعلان کیا ہے، اور یہ اپنا ایک بہت بڑا ٹرمپ کارڈ کے طور پہ کہ جناب یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان جو سفارتی تعلقات بحال کروا دی ہیں، جو شروع کروا دی ہیں، یہ بہت بڑی ان کے لیے اچیومنٹ ہے، اس کو وہ کریں۔ درمیان میں تھوڑا سا جو اسلامک ورلڈ سے ریئیکشن آیا، پاکستان کا بھی ریئیکشن تھا، ہم نیوٹرل سے رہے مگر ہم نے اس کی پذیرائی نہیں کی۔ ٹرکی ایران کی طرف سے آبویسلی بہت ریئیکشن آیا، اور عرب سٹیٹس میں سے بہت ریئیکشن آیا۔ اس سے جو یہ پہلے تاثر تھا کہ یوں ہی یو اے ای کرے گا تو ایک 9 پنز کی طرح باقی اسلامی ممالک بھی لائن میں لگ جائیں گے، بحرین اور عمان بھی فوری طور پہ ایکسیپٹ کر لیں گے، اور ایک دم سے بہت وہ تھوڑے سے، وہ بھی بحرین بھی تھوڑا سا ریلکٹنٹ نظر آ رہا ہے، اب عمان بھی نظر آ رہا ہے، ایون یو اے ای والے اس بات پہ تھوڑے سے تھے کہ جو کمٹمنٹ پہلے کی گئی تھی کہ وہاں انیکسیشن نہیں ہوگا، تو بعد میں انہوں نے اس پہ ریورسل کر دیا کہ نہیں جی وہ ہم صرف ابھی جو آبادیوں کے اوپر جو اسرائیلی یہودی بستیاں بسانی تھی اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں، روک نہیں رہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ تھا کہ آج کل بہت بڑی جو لڑائی چلتی ہے وہ ہمارے زمانے تو F-16 ہوتا تھا نا، وہ F-35، اب وہ دنیا کی اس وقت آپ سمجھ لیں کہ جہازوں کی دنیا کی سب سے بڑی پروڈکٹ جو ہے نا وہ تھا، اور یو اے ایکسپیکٹ یہ کر رہی تھی کہ ہمیں وہ دے دیے جائیں گے۔ انہوں نے یاد رہے کہ پہلے ہی یو اے کے جہاز ٹرکی میں کی لڑائی جو لیبیا میں اور ایران کی ورسز یو اے چل رہی ہے وہاں بھی جا چکے ہیں، اور گریس کے ساتھ جو ٹرکی کی لڑائی ٹینشن چل رہی ہے یو اے نے لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ وہاں بھی بھجوا دی ہیں۔ سو انہوں نے ریلکٹنس اسرائیل نے شو کی تھی کہ جناب ہمیں اعتراض ہے ان کو دینے پہ، تو وہ تھوڑی سی سرد مہری آ رہی تھی، تو اس سرد مہری کو کرنے کے لیے اسی لیے کشنر صاحب جو ہیں خود بھجوائے جا رہے ہیں، اور ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ اس کو فیدر ان دا کیپ کے طور پہ پیش کیا جائے، اور یہ جو تھوڑی سی درمیان میں کولڈنس آئی تھی اس معاہدے کی، اس کو تھوڑا سا آگے لے جایا جا سکے۔ اچھا، اس میں جو مین چیز آ رہی ہے سامنے عامر صاحب مسلم ورلڈ کے لیے، کیونکہ سعودی صاحب کو پتہ ہے پہلے تو یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم ابھی ان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ جو ہیں تو اسرائیل سے نہیں کر رہے، لیکن دنیا کو سمجھ تھی کہ بغیر آپ کہہ سکتے سعودیز کے انڈورسمنٹ کے تو یو اے نے یہ فیصلہ نہیں کرنا تھا، ہو گیا۔ اب جو فلائٹ آئی ہے وہاں سے تل اویو سے آئی ہے، یہاں دبئی آئی ہے، لینڈ کیا جو اس نے، وہ ساری کی تو نہیں ہے، مطلب بہت ساری موسٹلی جو ہے وہ سعودی عربیہ کی ایئر اس سے سپیس ہے، تو ایئر سپیس انہوں نے، اور کہتے ہیں پہلی دفعہ انہوں نے اوپن کیا۔ سو ایک میسج تو چلا گیا ہے کہ جناب کہ اس کے مڈل ایسٹ جو ہے، جو عربز کے جو کنٹریز ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اگر ڈپلومیٹک اگر ان کے نہیں بھی ہو رہے تعلقات، نہیں ڈیولپ کر، جیسے آپ نے یہ 4-5 ابھی نام بھی گنوائے ہیں، بلکہ ابھی آئے تھے مائک یہ پیمپو جو ہیں، انہوں نے وزٹس بھی کیے ہیں اس کی عرب سٹیٹس کو کیل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا خیال جو ریئیکشن آیا ہے اس کے بعد تھوڑے سے وہ کیئرفل ہیں، کریں گے صحیح، میرا یہ خیال ہے وہ کریں گے فیز وائز کریں گے کہ چلے ہم دیکھ لیتے ہیں یو ای کے، اس کے بعد ریئیکشن کیا آتا ہے، ایسا فزل آؤٹ ہو جائے گا، ڈیلیوٹ ہو جائے گا، پھر ہم ایک ایک کر کے کر لیں گے، وہ کریں گے کیونکہ ان کے لیے ضروری ہے میرا خیال ہے۔ سو ایک جو چیز عرب ورلڈ میں چینج آ رہی ہے جو مجھے اس محسوس ہو رہی ہے کہ وہ اگر اب اس کے اسرائیل کے دوست نہیں رہیں گے تو دشمن بھی نہیں رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیدر اینیمی نار فرینڈ والی اس پہ پالیسی پہ مجھے لگ رہا ہے کہ عرب ورلڈ چاہ رہی ہے، جو رائزنگ وہ اپنے آپ کو تھریٹن فیل کرتے ہیں، اسے
اب کیسے قطر سے کریں، ایران سے کریں، ترکی سے کریں، وٹ ایور. سو اسرائیل کے ساتھ ایک نئی شیپ وہاں پہ بن رہی ہے مڈل ایسٹ کی. یہ خبریں پہلے ہی آ رہی تھیں کہ سعودی عربیہ کی ایئر سپیس چوز کرنے کے لیے اسرائیل کو الاؤ کر دیا جائے گا. یہ پہلے ہی چل رہا تھا، اور اس سے بالکل آپ یہ لے سکتے ہیں کہ وہ جو یہ کہا گیا ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو سعودی عربیہ اس کو بحال نہیں کرے گا ان سے سفارتی تعلقات. مگر یہ پہلے بھی کافی خبریں آتی رہتی ہیں کہ ڈپلومیٹک اور کافی سارے اور قسم کے انٹیلیجنس کی شیئرنگ، سیکورٹی کی شیئرنگ پہلے ہی اسرائیل سے یو اے سعودی عربیہ کے کافی سالوں سے نہیں دہائیوں سے چل رہا تھا سلسلہ. تو یہ اسی کا تسلسلہ ایک سٹیپ اس کی اس میں انہوں نے یہ کنسیشن دیا ہے. مگر اس وقت چونکہ اسلامک دنیا کے اندر ٹینشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ پہلے وہ جو لڑائی عراق شام تک محدود سی، اب وہ لیبیا بھی چلی گئی ہے، لیبیا سے وہ گریس میں چلی گئی ہے، اور یہ تناؤ بڑھ گیا ہے بہت زیادہ. تو اس لیے انسیکیورٹی سعودی عربیہ کی اور ان کی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ادھر سے قطر اور ترکی اور ایران بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو اس انسیکیورٹی کی وجہ سے یہ ساری ری الائنمنٹ ہو رہی ہے. ہر ملک اپنے مطابق دیکھ رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے سیکیور کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. میرا خیال ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، بلکہ میں لاسٹ کامنٹ کروں. میں دیکھ رہا تھا گریس اور اس کی ٹرکی کے درمیان بڑی میرا خیال ہے وہ ہوتی جا رہی ہے. کسی وقت اس پہ بھی ضرور اس پہ بالکل یہ کریں گے. میں کوئکلی ایڈ کر دوں تاکہ آپ سے میں وہ انسائیڈ سٹوری لینا چاہ رہا ہوں جو کیبنٹ کیا ہے کوئکلی، کہ یہ چین کے بارڈر اور انڈیا کے اس کے اوپر پینگ گونگ لیک کے اوپر دوبارہ تھوڑی سی ایک دوسرے کے اوپر ٹینشن بڑھ گئی ہے، اور ٹروپس کی جو ہے دوبارہ وہ ہے گفتگو سے معاملات حل نہیں ہو رہے. جس طرح ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑائی آنے والے وقتوں میں آئی بال ٹو آئی بال 2-2 لاکھ کی فوجیں لداخ میں دونوں سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں. تو یہ بڑھتی رہیں گی ٹینشنز، اور آئندہ ہونے والی ٹینشن کے اندر پاسبل ہے کہ فائر آرم 20-30 سال سے استعمال نہیں ہوئی ہیں. یہاں یہ بھی اس بات کا امکان ہے کہ یہ فائر آرمز بھی یوز ہو جائیں. تو وہ ٹینشن بالکل بڑھ گئی ہے. سری نگر سے آگے جو راستہ ہے جو لیک کو جاتا ہے وہ سویلینز کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور دوسرا منالی کا راستہ ویسے ہی اگست کے بعد بند ہو جاتا ہے. ایک تو وہاں بہت بڑا چیلنج ہے انڈیا کے لیے کہ سپلائیز پہنچانا. دوسرا یہ ٹینشن اگر بڑھ جاتی ہے تو یہ پھر اس کے لیے ان کے پاس اور گمبھیر مسائل آئیں گے.